اب ہم آتے ہیں آپ کے نیکسٹ چیپٹر، آپ کا یونٹ نمبر 4 کا چیپٹر نمبر 3 تیمور اینڈ لودھی ڈائنیسٹی. تو یہ ہے آپ کا تیمور اینڈ لودھی ڈائنیسٹی، آپ کا پیج نمبر 67 پر. جی کلاس پیج نمبر 67 پر. Timur was born in 1336 AD in the town of Kesh near Samarkand. تیمور پیدا ہوا تھا 1336 عیسوی میں سمرکند کے ایک قصبے کیش میں. He was the son of small chief. وہ ایک چھوٹے سے چیف کا بیٹا تھا. Due to his hard work, اپنی محنت کی وجہ سے and military genius اور دفاعی جو ہے اس میں تیزی کی وجہ سے he conquered an empire built by Alexander the Great. اس نے ایک سلطنت کو جو ہے فتح کیا جو کہ سکندر اعظم نے تعمیر کی تھی. As a young man, ایک نوجوان ہونے کی حیثیت سے he received a leg injury. اسے ایک ٹانگ میں جو ہے وہ زخم تھا which resulted in a limp. جس کا رزلٹ یہ تھا کہ وہ لنگڑا کر چلتا تھا. He was nicknamed تیمور لینگ. اس کا جو نک نیم تھا اس میں اسے تیمور لینگ یعنی کہ دی لیم یعنی کہ لنگڑا کہا جاتا تھا. Later he became تیمور لین اور اس کے بعد جو ہے وہ تیمور لین بن گیا. تیمور destroyed the power of Persia and Russia at first. تیمور نے سب سے پہلے جو ہے وہ پرشین کی اور روس کی سب سے پہلے طاقت کو تباہ کیا. He then decided to invade the subcontinent اور اس کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بڑے صغیر پاک و ہند پر حملہ کرے گا. This took place in the years 1398 AD اور یہ 1398 عیسوی میں جو ہے وہ ہوا. Some say the reason for invading were to loot the wealth. کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ تیمور کی حملہ کرنے کی وجہ جو ہے وہ اس بڑے صغیر پاک و ہند کی دولت کو لوٹنا تھا. Others says جبکہ دوسرے کہتے ہیں he wanted to teach the non-Muslims a lesson کہ وہ غیر مسلموں کو ایک سبق دینا چاہتا تھا، اس وجہ سے اس نے وہاں پر حملہ کیا. This reason does not seem likely as the ruler of Delhi was a Muslim at that time. یہ وجہ جو ہے اس دور کے مسلمانوں دلی کے جو حکمران تھا وہاں کا جو حکمران ہے اس کی یہ وجہ جو ہے وہ نظر آتی ہوئی نہیں لگتی ہمیں کہ وہ صرف غیر مسلموں کو سبق سکھانا چاہتا تھا. His grandson, اس کا جو پوتا ہے پیر محمد جس کا نام پیر محمد تھا who had already been sent ahead, he captured Ouch and Multan. اس کا جو پوتا تھا پیر محمد he had already been sent ahead. وہ سب سے پہلے آگے پہنچ چکا تھا had captured اور اس نے قبضہ کر لیا ہوا تھا اوچ اور ملتان پر. He joined Timur to conquer the fort and city of Bhatir after Timur had arrived from Samarkand. He joined Timur to conquer the fort. اس نے تیمور کو جو ہے وہ شامل کیا قلعے کو فتح کرنے میں and city of بھاتنیر اور بھاتنیر کا جو شہر تھا. After Timur had arrived from Samarkand to the subcontinent crossing the Sindh اور پھر تیمور کے بعد جو ہے وہ برے صغیر پاک و ہند میں وہ سندھ کو کراس کرتا ہوا دریا سندھ کو کراس کرتا ہوا پنجاب پہنچا. سلطان نصیر الدین تغلق had done nothing to resist Timur. سلطان نصیر الدین تغلق نے تیمور کے پہنچنے پر کچھ ایسا رویہ جو ہے وہ نہ رکھا. When he did decide to meet him in battle اور جب اس نے اس سے جنگ میں ملنے کا فیصلہ کیا he was easily defeated. تب اس نے اسے بڑی آسانی سے شکست دے دی. They met again in another battle. وہ پھر اس کے بعد وہ ایک دوسری جنگ میں دوبارہ ملے and the Sultan's army اور سلطان کی جو فوج ہے suffered a crushing defeat. وہ ایک بہت بڑی جنگ میں شکست میں جو ہے وہ مبتلا ہو گئے. The Sultan fled from Delhi. سلطان کی جتنی بھی پہنچ تھی وہ دلی تک تھی. Timur agreed to spare the local people. تیمور نے فیصلہ کر لیا کہ وہ عام لوگوں کو چھوڑ دے گا. On the request of the ulama اور علماء جو تھے اس زمانے کے جو عالم تھے ان کی درخواست پر. The people resisted the tyrannical behavior of Timur's soldier. لوگوں نے جو ہے وہ بہت زیادہ مزاحمت کی the tyrannical behavior بڑے ظالمانہ رویے کی of Timur's soldier تیمور کے جتنے بھی سپاہی تھے. He then retaliated by ordering a general massacre. وہ کیا کرتے تھے کہ وہ جو ہے اس بات پر بہت زیادہ اعتراض کرتے تھے کہ وہ عام لوگوں کا قتل و عام جو ہے وہ کرتا تھا. Many people were killed. بہت سے لوگ جو ہیں وہ قتل ہو چکے تھے. Thousands were taken as slaves اور ہزاروں کے حساب سے جو ہے اس نے غلام بنا لیے تھے.
The city was deprived of all its wealth. شہر جو تھا وہ اپنی تمام قسم کی دولت سے محروم ہو چکا تھا. آن ہز وے بیک اور واپسی پر ہی پلنڈرڈ جموں اینڈ پنجاب. وہ جموں اور پنجاب کے بیچ میں سے گزرتا ہوا آیا. حضر خان واز میڈ دا گورنر آف ملتان. حضر خان جو ہے وہ ملتان کا گورنر بنا. لاہور اینڈ دیپال پور بائی ہم. لاہور اور دیپال پور جو تھا وہ اس کے پاس تھے. آفٹر دا اینڈ آف دا تغلق ڈائنیسٹی, تغلق خاندان کے خاتمے کے بعد دولت خان واز پٹ ان چارج آف دا اسٹیٹ. دولت خان نے جو ہے وہ اس ریاست کا چارج سنبھالا. ہی واز ڈیفیٹڈ اینڈ کیپچرڈ بائی حضر خان. اس نے حضر خان کو جو ہے وہ شکست دی. ہو بیکیم دا رولر آف دلی ان 1414 AD, جو کہ 1414 عیسوی میں دلی کا حکمران بنا. ہی فاؤنڈڈ دا سید ڈائنیسٹی آف دا دلی سلطنیٹ. اس نے بنیاد رکھی تھی سید خاندان کی دلی کی ریاست میں. Timur's legacy in the subcontinent was one of the destruction and loot. تیمور کی جتنی بھی پالیسی تھی اس میں ساری کی ساری جو ہے وہ تباہی و بربادی کا باعث تھی. Thousands of villages were burnt. تقریباً ہزاروں کے حساب سے جتنے بھی گاؤں تھے وہ جلا دیے گئے تھے. Fields and standing crops were destroyed. کھیتوں اور کھڑی فصلوں کو جو ہے وہ تباہ کر دیا گیا تھا. Countless people were killed brutally. Countless people یعنی کہ بے شمار لوگوں کو بڑی بے رحمی سے مار دیا گیا تھا. Cities were plundered of their wealth. شہر جو تھے وہ اپنی دولت سے محروم ہو چکے تھے. The Delhi Sultanate was destroyed and the Tughlaq dynasty finished. دلی کی جتنی بھی سلطنت تھی وہ تباہ ہو چکی تھی and Tughlaq dynasty اور تغلق کا جو خاندان تھا وہ ختم ہو چکا تھا. بھلول لودھی. The Lodi dynasty was an ethnic Afghan dynasty who were the last to rule over the Delhi Sultanate. The Lodi dynasty, لودھی کا جتنا بھی خاندان تھا was an ethnic Afghan. وہ نسلی افغانی خاندان سے تعلق رکھتے تھے. Who were the last to rule over the Delhi, جو کہ دلی سلطنت پر آخری حکمران تھے, حکومت کرنے والے تھے. بلول لودھی was the governor of سرہند. بلول لودھی جو ہے وہ سرہند کا گورنر بنا during the reign of the سید dynasty, سید خاندان کے دور حکومت کے دوران. He ascended to the throne by force in 1451 AD. اسے بلند مقام جو ہے وہ تختہ پر 1451 عیسوی میں بٹھایا گیا تھا اور بھرپور طاقت کے ساتھ. He ruled in 1489. اس نے 1479 عیسوی تک جو ہے حکومت کی. There were many attempts to destabilize the empire, but Balol successfully managed to maintain the sovereignty of the Sultanate. بہت سے لوگوں نے یہ کوشش کی کہ وہ اس کی جو امپائر تھی, اس کی سلطنت جو تھی اسے مضبوط نہ کر سکیں, لیکن بلول لودھی نے کامیابی کے ساتھ اس ساری کی ساری سلطنت کو اور اس اقتدار اعلیٰ کو قائم رکھا. He expanded his empire over جانپور, گوالیار اینڈ اتر پردیش. اس نے اپنی امپائر کو, اپنی سلطنت کو جانپور, گوالیار اور اتر پردیش تک پھیلایا. سکندر لودھی. After Balol's death in 1489 AD, بلول کی موت کے بعد 1479 عیسوی میں his son نظام خان, اس کا بیٹا نظام خان succeeded him, جو ہے اس نے اسے کامیاب کیا. His title was سکندر شاہ, اور اس کا جو ٹائٹل تھا وہ سکندر شاہ کے نام سے رکھا گیا. He was the most capable ruler 1489 AD to 1517 AD of the Lodi dynasty. He was the most capable. وہ بہت زیادہ قابل حکمران تھا جو 1479 عیسوی سے 1517 عیسوی تک لودھی خاندان میں رہا. His system of administration was fair and justice. اس کا جتنا بھی انتظام تھا وہ بڑا منصفانہ اور ٹھیک ٹھاک تھا. He refounded the historical city of Agra. اس نے دوبارہ سے جو ہے وہ آگرہ شہر کی ہسٹری کو تعمیر کرنے کی کوشش کی. There he constructed several mosques, اور وہاں پر اس نے بہت زیادہ مسجدیں جو ہیں وہ بنائی. His system of administration was fair and just. اس کا جو انتظام کا نظام تھا سارے کا سارا وہ بڑا منصفانہ تھا اور بہتر تھا. He refounded the historical city of Agra. اس نے تاریخی مقام جو ہے, تاریخی شہر آگرہ کو دوبارہ سے تعمیر کروایا. Then he constructed several mosques, اور پھر وہاں پر اس نے بہت زیادہ مسجدیں جو ہیں وہ تعمیر کروائیں. He also patronized trade, اور پھر اس نے وہاں پر تجارت کو بہت زیادہ فروغ دیا. سکندر لودھی was well known for his high class poetry. سکندر لودھی جو ہے وہ اپنی
बहुत ज़बरदस्त पोइट्री के मामले में बहुत मशहूर था। ही रोट अंडर द पेन, वो जिस पेन से लिखा करता था उसका नेम ऑफ गुलरुख, उसका नाम गुलरुख था। ही वॉज अ पैटर्न ऑफ लर्निंग, वो इल्म हासिल करने का एक नमूना था। अंडर हिज ऑर्डर संस्कृत वर्क ऑन मेडिसिन, उसके हुक्म के बाद जो संस्कृत थी वो एक मेडिसिन के तौर पर काम करने लगी। मेडिसिन के ऊपर जो है वो दवाइयों के ऊपर जो है वो संस्कृत में लिखा जाने लगा। वॉज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन, और बाद में उसकी जो ट्रांसलेटेड थी तशरीह थी वो पर्शियन में की गई। ही वॉज अ काइंड एंड जेनरस रूलर, वो एक मेहरबान और रहम दिल जो है हुक्मरान था। ही केयर्ड फॉर हिज सब्जेक्ट्स, अपनी रियाया का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। सिकंदर एक्सपेंडेड हिज एम्पायर फ्रॉम पंजाब टू बिहार, सिकंदर ने अपनी सल्तनत को बहुत ज़्यादा फैलाया था पंजाब से बिहार तक। इन ऑर्डर टू गेन कंट्रोल ओवर बंगाल, बंगाल के ऊपर जो कंट्रोल हासिल करने के लिए ही साइंड अ ट्रीटी विद द रूलर ऑफ बंगाल, उसने एक मुआहदे पर एक बंगाल के हुक्मरान होने की हैसियत से दस्तखत किए। इब्राहिम लोदी, आफ्टर सिकंदर्स डेथ, सिकंदर की मौत के बाद देयर वाज अ फाइट फॉर सक्सेशन बिटवीन हिज सन्स, सिकंदर की मौत के बाद जो है उसके जानशीनों के दरमियान एक जंग लड़ी गई, एक लड़ाई हुई। इब्राहिम लोदी द यंगेस्ट सन, इब्राहिम लोदी जो था वो एक छोटा बेटा था। वाज द लास्ट सुल्तान ऑफ द डायनेसिटी 1780 टू 1526 AD, उसका जो सबसे छोटा बेटा था वो सुल्तान जो है वो आखिरी ख़ानदान का चश्म चिराग था। इब्राहिम वॉज एन एक्सट्रीमली फियर्ड मिलिट्री लीडर, इब्राहिम जो था वो बहुत ज़्यादा एक डरपोक मिलिट्री लीडर था। फॉर नियरली a decade he successfully kept invaders away from his empire. For nearly a decade he successful, तकरीबन उसने बड़ी कामयाबी से इन्वेड्स अवे फ्रॉम हिज एम्पायर, अपनी सल्तनत को जो है वो इन तमाम हमलों से दूर रखा। ड्यूरिंग हिज रूल, उसकी हुकूमत के दौरान ही वॉज इन्वॉल्व इन मिलिट्री कम्बैट विद द अफ़गान्स एंड मुगल्स, वो तकरीबन बहुत ज़्यादा मुलविस हो चुका था इन मिलिट्री कम्बैट विद द अफ़गान्स एंड मुगल्स, मुग़ल और अफ़गानों की जितनी भी मिलिट्री थी उसके बीच में। ही हैड द डिफ़िकल्ट टास्क ऑफ प्रोटेक्टिंग द लोदी डेस्टिनेटिंग फ्रॉम कोलैप्सिंग, ही हैड द डिफ़िकल्ट टास्क, वो बहुत मुश्किल काम था उसके पास, ऑफ प्रोटेक्टिंग द लोधी डायनेसिटी, तकरीबन लोधी ख़ानदान की हिफाजत करने के लिए फ्रॉम कोलैप्सिंग, ज़वाल से, क्योंकि जिस ज़वाल में वो गिरते जा रहे थे वहाँ से बचाना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। ही वॉज अ स्ट्रिक्ट रूलर, वो एक सख्त हुक्मरान था। हु मे नॉट हैव बीन वेल लाइक्ड बाय हिज सब्जेक्ट्स और नोबेलिटी, वो इतना सख्त हुक्मरान था कि वो अपनी रियाया के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छा साबित नहीं हुआ था और उसकी राय उसे पसंद नहीं करती थी। इट इज़ बिलीव्ड, यकीन के साथ कहा जा सकता था, दैट द गवर्नर ऑफ लाहौर, कि लाहौर का गवर्नर दौलत खान आज द रूलर ऑफ काबुल, दौलत खान जिसे कि काबुल का हुक्मरान कहा जाता था, बाबर टू इन्वेड द किंगडम टू अवेंज द इंसल्ट्स इब्राहिम हैड डन टू हिम, उसने कहा था कि वो बाबर से इब्राहिम की जितनी भी इंसल्ट हुई है उसका बदला दे। इब्राहिम लोदी वॉज डिफीटेड बाय बाबर, और इब्राहिम लोदी को जो है वो बाबर से शिकस्त हुई। हिज डेथ मार्क द एंड ऑफ द लोदी डायनेसिटी, और उसकी जो मौत थी वो लोदी ख़ानदान का के इख्तिताम का निशाना बनी। एंड द फाउंडिंग ऑफ द मुग़ल डायनेसिटी, और फिर उसके बाद बुनियाद पड़ी थी मुगलिया ख़ानदान के इन द सब कॉन्टिनेंट पर सगीर पाक व हिंद में बाय बाबर से। फैक्टर्स लीडिंग टू द डिक्लाइन एंड डाउनफॉल ऑफ द दिल्ली सल्तनत, फैक्टर्स टू लीडिंग टू द डिक्लाइन, जितना भी जवाल था दिल्ली सल्तनत का, उस सब की वजूहात क्या थी। द Turco-Afghan rule of the Delhi Sultans lasted for more than 3 centuries. टर्को जो कि अफ़गानी हुकूमत थी ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स, दिल्ली सुल्तान की, लास्टेड फॉर मोर दैन 3 centuries, तकरीबन वो 3 सदियों तक जो है वो रही, जो कि 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक थी। देयर वर मैनी रीजन्स फॉर इट्स डिक्लाइन, और इसकी ज़वाल की बहुत ज़्यादा वजूहात भी थी। एंड अल्टीमेटली इट्स डाउनफॉल, और तकरीबन जो है आखिरकार इसका ज़वाल हो गया, ये नीचे गिर गई। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजन्स आर गिवन बिलो, कुछ अहम वजूहात जो हैं वो नीचे दी गई हैं। द डेथ ऑफ ईद सुल्तान गिव राइज टू मैनी सिविल वॉर्स एज देयर वाज नो डेफिनेट लॉ ऑफ सक्सेशन,
وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک سلطان جو بھی مرتا تھا اس کی موت کی وجہ جو ہے وہ یہ ہوتی تھی کہ بعد میں لوگ سول وار یعنی کہ عام لوگ جنگ لڑنا شروع کر دیتے تھے. دیر واز نو ڈیفینیٹ لا, کیونکہ ہر ایک سلطان نے کوئی بھی مکمل طور پر اپنے جانشینوں کا قانون نہیں بنایا تھا. دا مسلم نوبیلٹی اینڈ دا آرمیز ور ٹو پاورفل. مسلمان معززین اور آرمیز جو ہیں اس کی جو فورس تھی وہ بہت زیادہ طاقتور تھی. دے کوڈ اونلی بی کنٹرولڈ بائی اسٹرانگ رولرز, اور انہیں جو ہے وہ کسی مضبوط حکمران کو کنٹرول کرنے کی ضرورت تھی. If the Sultan was weak, اور اگر سلطان جو ہے وہ کمزور ہوتا تھا, they took advantage of the situation and rebelled. تو پھر اسے کیا کرنا پڑتا تھا, اسے بغاوت کا سامنا کرنا پڑتا تھا. جگیرداری سسٹم distinguished the Sultanate as the جگیردارز. جگیرداری سسٹم جو ہے وہ مکمل طور پر اس ریاست میں جو ہے وہ جگیرداروں کے پاس ہوتا تھا, جو became very full in their territories, جو کہ اپنے علاقوں میں بہت زیادہ طاقتور ہوتے تھے. They then asserted their independence, اور پھر وہ جو ہے اپنی آزادی پر بہت زیادہ زور بھی دیتے تھے. The means of communication were not very developed. کمیونیکیشن رابطے کا جتنے بھی وجوہات تھیں وہ ساری کی ساری بہت کمزور تھیں, انہیں تعمیر نہیں کیا گیا تھا, انہیں مکمل نہیں کیا گیا تھا. As the empire was too huge, it was even more difficult to control it due to this reason. جبکہ سلطنت جو تھی وہ بہت زیادہ بڑی تھی, اور پھر اس پوری سلطنت کو ان وجوہات کی بنا پر کنٹرول کرنا بہت زیادہ مشکل تھا. The administrative structure, انتظامیہ ڈھانچہ, was not developed sufficiently to sustain itself if the Sultan was weak. انتظامی ڈھانچہ جو تھا was not developed sufficiently, وہ تقریباً بہت زیادہ مضبوط نہیں تھا, بہتر نہیں تھا. to sustain itself if the Sultan was weak. اگر کوئی بادشاہ کمزور ہوتا تو اس کا انتظامی ڈھانچہ جو ہے وہ سب سے زیادہ کمزور قرار دیا جاتا. Number 6, the brilliant but disastrous project of Sultan Muhammad Tughlaq resulted incomplete. The brilliant, شاندار but disastrous, لیکن غلط قسم کے پروجیکٹ تھے وہ سلطان محمد تغلق کے تھے, اور رزلٹ انکمپلیٹ کیوس, اور اس کا رزلٹ یہ تھا کہ بہت زیادہ مکمل افراتفری اینڈ کنفیوژن اور پریشانی ہوتی تھی فار دا امپائر سلطنت میں. دیر واز اے گریٹ برڈن آن دا ٹریجری, ایک بہت بڑا جو ہے وہ بوجھ تھا خزانے پر. ایز دا نمبر آف سلیوز انکریزڈ, کیونکہ جتنے بھی قسم کے ان کے نوکر تھے, ان کے خادم تھے, ان کے ملازم تھے, وہ بڑھتے چلے جا رہے تھے. to 1,80,000 during the reign of فیروز شاہ تغلق, جو کہ 1,80,000 کے قریب جو ہے فیروز شاہ تغلق کے دور حکومت میں تھا. Number 8, there was a final blow dealt by the invasion of Timur, اور یہ ایک آخری ضرب تھی جس کا کہ تیمور کے اوپر حملے کا سب سے بڑا تعلق تھا. The Delhi Sultanate ended with the invasion of Babur, اور دلی سلطنت کا خاتمہ جو ہے وہ بابر کے حملے پر ہوا تھا. جی کلاس, تو یہ تھا آپ کی تیمور اینڈ لودھی ڈائناسٹی. تیمور اور لودھی کا جتنا بھی خاندان تھا اس کے اوپر جو ہے یہ پڑھایا جا چکا ہے. اب آپ کو اس کی سب سے پہلے اس کی کوشچنس وغیرہ جو ہیں وہ کروا دیں. جی کلاس, سب سے پہلے آپ کو جو چیپٹر نمبر 4 تھا مسلم ان ساؤتھ ایشیا, یونٹ نمبر 4 کا چیپٹر نمبر 2 دا تغلق ڈائناسٹی, اس کے آنسر دا فالوئنگ کوشچنس کے آنسر کوشچنس جو ہیں وہ کرواتے ہیں. واٹ ڈو یو نو اباؤٹ غیاث الدین تغلق, غیاث الدین تغلق کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں. غیاث الدین تغلق واز اپوائنٹڈ ایز اے سلطان. غیاث الدین تغلق جو ہے وہ ایک سلطان کی حیثیت سے مقرر کیا گیا تھا بائی دا نوبلز, جسے کہ وہاں کے معززین نے سلیکٹ کیا تھا. ہی رول فرام 1321 AD, اس سے 1321 عیسوی سے لے کر 1325 عیسوی تک حکومت کی. ہی واز دین گورنر آف پنجاب, اس کے بعد وہ پنجاب کا گورنر بنا. غیاث الدین تغلق کنکرڈ رنگال اینڈ سکسیزفلی ہینڈلڈ اے ریوولٹ ان بنگال. غیاث الدین تغلق نے جو ہے وہ رنگال کے اوپر قبضہ کیا اینڈ سکسیزفلی ہینڈلڈ, اور پھر اس کے بعد بڑی آسانی سے اس نے بنگال کو بھی اپنے انڈر کر لیا. Question number 2, write about the expansion of the Delhi Sultan.
सल्तनत अंडर मोहम्मद तुगलक, सल्तनत मोहम्मद तुगलक के दरमियान या फिर उसके मुतालिक जो है वो जितनी भी सल्तनत दिल्ली की फैली थी उस पर लिखे। सक्सेसफुली एक्सटेंडेड द एम्पायर इनटू सेंट्रल एशिया, उसने बड़ी कामयाबी के साथ अपनी सल्तनत को सेंट्रल एशिया तक वसी किया। बट ही लॉस्ट मैनी प्रोविंसेस, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा जो सूबे हैं उन्हें खो दिया। द नोटेबल वंस बीइंग डेक्कन एंड बंगाल, और इसमें सबसे ज़्यादा मुमताज़ दक्कन और बंगाल था। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस फिरोज शाह तुगलक रिफॉर्म्स इन टैक्सेशन फॉर द पुअर इन एग्रीकल्चर। Some of the reforms introduced by him were, question number 1, he imposed only 4 taxes, उसने 4 टैक्सेस लगाए थे। he abolished nearly 24 taxes, और उसमें उसने 24 जो थे वो ख़त्म कर दिए थे। Many internal trade taxes were abolished, और बहुत ज़्यादा अंदर की अंदरूनी तजारत जितनी भी होती थी उसके टैक्सेस को ख़त्म कर दिया गया। It is believed he constructed 300 cities, और ये यकीन के साथ कहा जाता है कि उसने 300 शहर जो थे वो बनाए थे। नंबर 4 पॉइंट, अ चैरिटेबल हॉस्पिटल दारुशिफा, एक खैराती हस्पताल दारुशिफा नियर दिल्ली वाज एस्टेब्लिश्ड, जो कि दिल्ली के पास था, उसे भी कायम किया गया। जी क्लास, तो नेक्स्ट हमारा जो है वो क्वेश्चन आंसर है चैप्टर नंबर 3 तैमूर एंड लोधी डायनेस्टी के आंसर क्वेश्चंस, जिसकी रीडिंग अभी आपको करवाई जा चुकी है। व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ तैमूर्स इन्वेशन, तैमूर के हमलों की वजूहात क्या थी। थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस वर बर्न, तकरीबन हज़ारों के करीब जो जितने भी गाँव थे वो जला दिए गए। फील्ड्स एंड स्टैंडिंग क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड, खेत और खड़ी फसलें जो हैं वो तबाह हो चुकी थी। एंड तुगलक डायनेस्टी फिनिश्ड, और तुगलक की जितना भी ख़ानदान था वो ख़त्म हो चुका था। Highlight at least 4 aspects of सिकंदर लोधी diverse personality, सिकंदर लोधी की जो पर्सनालिटी है उसके ऊपर लिखें। His system of administration was fair and just. Number 2, सिकंदर लोधी was well known of his high class poetry. He was a patron of learned. Number 4, he was a kind and generous ruler. Number 5, he cared for his subjects. Question number 4, do you think that Ibrahim Lodi fulfilled his role as a sultan? No, he did not fulfill his role as a sultan, कि वो अपने सुल्तान होने की हैसियत से अपना किरदार अदा ना कर सका। How could means of communication affect the success of a sultan? The communication were not very developed as the empire was too huge. Communication राब्ता जो है वो ज़्यादा मजबूत ना हो सका, आगे ना बढ़ सका, क्योंकि सल्तनत बहुत ज़्यादा बड़ी थी। It was even more difficult to control it due to this reason. Message and information were not received or sent in a timely manner that caused lack of knowledge. Question number 6. Which 2 reasons do you think were important in the decline and downfall of the Delhi Sultanate? Explain this with facts. The death of each sultan gave rise to many civil wars, as there was no definite law of succession. Number 2, the Muslim nobility and the armies were too powerful. They could only be controlled by strong rulers. If the sultan was weak, they took advantage of the situation and rebelled. तो क्लास ये तो आपका तैमूर एंड लोधी डायनेस्टी का जितने भी क्वेश्चन आंसर थे वो करवाए जा चुके हैं। तो अब हम आते हैं इसके मैचिंग की तरफ। फिरोज़ शाह तुगलक जी, तो इसको हम मैच करेंगे 1,80,000। फिर उसके बाद मंगोल बाबर, दिल्ली सल्तनत रही थी 1206 AD। फिर उसके बाद है गवर्नर ऑफ सिरहिंद को हम करेंगे बलोल लोधी के साथ मैच। फिर उसके बाद है सिकंदर शाह निज़ाम खान जी क्लास। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा होगा Write the related words under the appropriate heading. 1489 AD, successfully maintained sovereignty. 1571 AD, 1451 AD, पीर मोहम्मद, केश, गुलरुख ascended और हिजर खान। तो इसमें जो हम लिखेंगे तैमूर पर लिखेंगे पीर मोहम्मद, कैश हिजर खान।
پھر یہاں پر ہم لکھیں گے ہزرہان. پھر اس کے بعد سکندر لودھی. تو سکندر لودھی 1517 AD اور گلرخ. پھر اس کے بعد بلول لودھی. فورٹین 89 AD 1451 AD ascended founder of Lodi. Founder of Lodi dynasty, successfully maintained sovereignty. Okay. And next, filling the blanks. Timur was born in Kesh, was a military genius. اس کے بعد الیگزینڈر علماء spread the local of Delhi the request of the ulama. Number 5, expedition in the subcontinent was the end of the Tughlaq dynasty. G class. تو یہاں پر تھا ڈیش واز بورن ان کیش. تیمور واز بورن ان کیش, واز اے ملٹری جینیس, conquered an empire second only to Alexander, spread the local of Delhi on the request of the ulama. Expedition in the subcontinent was the end of the Tughlaq dynasty. یہ بھی ہو گیا. پھر اس کے بعد ہم لوگ جاتے ہیں نیچے. Write whether true or false. If false, given the correct answer. The Lodi dynasty was a Central Asian dynasty. Correct answer. The Lodi dynasty was an ethnic Afghan dynasty. Sikandar Lodi was famous his literary pursuits in writing high class poetry. Correct answer is true. اس کے بعد ابراہیم لودھی was the eldest son of Sikandar Lodi. Correct answer is false. پھر اس کے بعد ہے بھلول لودھی was the governor of Sirhind during the reign of the Sayyid dynasty. Correct answer is true. اوکے کلاس. تو یہ تھا آپ کا چیپٹر تیمور اینڈ لودھی ڈائنیسٹی جو کہ مکمل ہو چکا ہے. اس کی ہم نے آپ کو ریڈنگ وغیرہ اور ایکسرسائز جو ہیں وہ سب کچھ اچھی طرح سے کروا دیا. اس کے سارے چیپٹرز مکمل ہو چکے ہیں. تو امید ہے کہ آپ اچھے سے کریں گے اور گھر میں بیٹھ کے اچھے سے اس کی ریڈنگ کریں گے, اس کے کوشچن آنسر بھی یاد کریں گے اور ایکسرسائز بھی. اللہ حافظ. ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں, اپنی رائے کمنٹ کریں. ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.